پیارے بچوں، آج ہمارا موضوع ہے آزمائش شرط ہے، یعنی آزمانا کسی کام کے لیے کسی اپنے دوست کو آزمانا ضروری ہے، پھر اسے اپنا دوست بنایا جائے۔ تو آج ہم اپنی کتاب نکالیں، صفحہ نمبر 65 ایک بوڑھے آدمی نے مرتے وقت اپنے اکلوتے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا آزمائے بغیر کسی کو اپنا دوست نہ بنانا۔ ایک بوڑھا آدمی تھا، جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ آزمانے کے بغیر کسی کو اپنا دوست نہیں بنانا، اور کسی نہ کسی مرحلے پر اپنے عزیزوں اور اداروں کو بھی کسی آزمائش کے وقت ضرور پرکھنے کی کوشش کرنا۔ یعنی دو باتیں، ایک تو اپنے دوست کو آزمایا جائے، دوسرا اپنے قریبی رشتہ دار جو ہیں کسی نہ کسی موڑ پر انہیں بھی آزمایا جائے۔ آئندہ کے لیے تمہیں تجربہ حاصل ہو، اس لیے کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ کون کس مزاج کا ہے اور کس کی نیت کیسی ہے۔ کچھ دنوں بعد بوڑھا مر گیا اور بیٹے نے باپ کی باتوں کو آزمائش کے لیے اپنی بیوی اور اپنے قریبی دوست کی آزمائش کا تہیہ کر لیا۔ تو جب باپ مر گیا تو بیٹے نے سب سے پہلے آزمائش شروع کرنے کے لیے ایک رشتہ دار اور ایک اپنے دوست کا انتخاب کیا، یعنی بیوی اور اپنا قریبی دوست۔ اس کا دوست بہت ہی چالاک تھا اور مقامی حاکموں کے لیے مخبری یعنی جاسوسی کا کام کرتا تھا۔ یعنی دوست کیا کام کرتا تھا؟ مخبری کا کام کرتا تھا، جاسوسی کا کام کرتا تھا، وہ حکومت کا جاسوس تھا۔ وہ اس نوجوان کے گھر بھی آیا جایا کرتا تھا اور اس کی بیوی کو بھابھی کہہ کر پکارتا تھا، یعنی اس کا دوست تھا، وہ اس کے گھر آیا جایا کرتا تھا۔ ایک روز نوجوان کسی کام سے شہر چلا گیا اور واپسی پر قصائی کی دکان سے سری پائی خرید کر لایا۔ یعنی جب واپس آیا شہر سے تو اس نے کسی بکرے یا بھیڑ کا سر اور اس کے چاروں پائے خرید کر لائے۔ جب وہ گاؤں واپس پہنچا تو خاصی رات ڈھل چکی تھی۔ اس نے اندھیرے میں گھبرائی ہوئی آواز میں اپنی بیوی سے کہا کہ وہ گھر میں روشنی کرے اور ایک کدال لے کر چپ چاپ آنگن میں گڑھا کھودنے لگا۔ جو جب گھر آیا تو فوراً اپنی بیوی سے کہا، بڑے پریشان حالت میں کہا کہ شور نہیں بجانا، تو خود کدال اٹھایا اور لگ گیا وہ زمین کھودنے۔ بیوی کی حیرت کو خوف و دہشت میں تبدیل کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میں نے اپنے ایک پرانے دشمن کو قتل کر دیا ہے۔ جب بیوی کو دیکھا کہ وہ بہت پریشان ہے، حیران ہے، تو اس نوجوان نے کہا کہ میرا ایک دوست تھا، وہ میرا ایک دشمن تھا، تو میں نے اس کو قتل کر دیا ہے اور اس کی کھوپڑی کو انتقاماً اپنے آنگن میں دفن کرنا چاہتا۔ انتقام یعنی بدلہ، بدلہ لینے کی غرض سے میں اس کے سر کو یہاں لا کر دفن کرنا چاہتا ہوں۔ بیوی چپ چاپ گڑھا کھودتی رہی اور نوجوان نے اپنے ہاتھوں سے تھیلے میں رکھی ہوئی دشمن کی کھوپڑی کو دفن کر دیا۔ یعنی اب بیوی کیا کام کرتی تھی؟ بیوی نے اس کے ساتھ مدد کی اور وہ گڑھا کھودا گیا اور اس کو اس پہ دفن کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر نوجوان تو گہری نیند سو گیا، لیکن اس کی بیوی کو خوف کے مارے ساری رات نیند نہ آ سکی۔ اب نوجوان کی تسلی تھی کہ اس نے کسی کو قتل تو نہیں کیا تھا، یہ تو صرف آزمائش تھی، لیکن بیوی کو یہ شک تھا کہ اس نے قتل کر دیا ہے، تو بیوی تو رات پر جاگتی رہی، لیکن یہ نوجوان رات کو سوتا رہا۔ صبح کو نوجوان کہیں کام کرنے کے لیے چلا گیا تو اس کا دوست جو سرکاری جاسوس تھا ان کے گھر میں داخل ہوا اور نوجوان کے بارے میں دریافت کرنے لگا۔ دوسرے دن کام کے لیے چلا گیا تو اس کا وہ دوست مخبر دوست آیا اور اس نے اس کی بیوی سے کہا اس کے متعلق وہ کہاں گیا ہے۔ اس نے دیکھا کہ نوجوان کی بیوی کے چہرے پر ہوائیں اڑ رہی ہیں اور اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ جو کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کے دوست کی بیوی جو ہے اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی ہیں اور چہرہ بالکل پریشان ہے۔ پہلے تو وہ سمجھا کہ میاں بیوی میں کچھ ناچاقی ہو گئی ہوگی، لیکن جب یہ بات اسے خلاف معمول محسوس ہوئی اور اس نے پوچھ ہی لیا کہ بھابھی سچ مجھ بتائیں کہ کیا بات ہے، تو پہلے تو اس نے سوچا کہ گھر میں کچھ تنازع ہوگا، لڑائی ہوگی، تو اس نے پھر پوچھ ہی لیا کہ اصلی وجہ کیا ہے، آپ پریشان کیوں ہو،
اتنی مغموم کیوں ہو ماجرا کیا ہے. تو پیارے بچوں یہ کہانی یہ واقعہ یہاں تک آج ہم پڑھیں گے. تو اس کے لیے کچھ سوال میں نے بورڈ پر لکھے ہیں. بوڑھے نے مرتے وقت اپنے بیٹے سے کیا نصیحت کی؟ بوڑھے نے مرتے وقت بیٹے سے نصیحت کی کہ بیٹا آزمائے بغیر کسی کو اپنا دوست نہ بنانا. نوجوان کا دوست کیا کام کرتا تھا؟ نوجوان کا دوست مقامی حاکموں کے لیے مخبری یعنی جاسوسی کرتا تھا. اس سے آگے کا واقعہ کیسے ہوتا ہے، یہ آزمائش کہاں تک پہنچتی ہے اور اس کا سبق ہمیں نصیحت کیا ملتی ہے، یہ دوسرے سبق میں ہم پڑھیں گے. شکریہ.